بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظما بخاری نون لیگ کی لیڈر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ فیصل واڈا جتنی چاہے فائلیں کھلوانے سے ہمیں ڈرائے، لیکن جیسے ہی مریم اپنے گلے کا آپریشن کرا کے باہر آئیں گی تو پھر وہ ایک فائل کھولیں گی اور وہ ساری فائلیں ختم ہو جائیں گی. اب آپ خود ذہین لوگ ہیں، سمجھ جائیے کہ وہ کون سی فائل کھولیں گی اور وہ کیسے سارے کیسز ختم کرا لیں گی. یہ آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو ٹرائی ٹو ڈگ آؤٹ دا اسٹوری کہ حقیقت کیا ہے. اچھا، دوسری خبر جو اس وقت اہم ہے کہ بشرا بی بی کی حالت واقعتاً بہت خراب ہے جیل کے اندر. تیسری خبر کہ جس پہ سب توجہ دے رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ باز نہیں آ رہا، وہ باز نہیں آئے گا. اس کا ذہن ہی ایسے ڈیولپ ہوا ہے کہ اپنے مخالف کو چین سے نہ بیٹھنے دو، یہ اس کی پالیسی ہے. مسلسل حملے کرتے رہو. لیکن وہ یہ بھول گیا ایٹ دا سیم ٹائم اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے اپنے لوگ ذہنی طور سے دیوانگی کی طرف راغب ہو گئے ہیں. اس کی فوج میں اب کوئی اسرائیلی آنا پسند نہیں کر رہا. جنہوں نے غزہ میں یہ نسل کشی کی تھی وہ چھٹیوں لے کے غائب ہو گئے ہیں کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتے. تو ان کی اپنی حالت خراب ہے، لیکن یہ باز نہیں آ رہے. اور اب امریکہ کا ساتھ ان کا ہاتھ چھوٹتا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پینٹاگون نے $80 بلین مانگے ہیں کہ بھئی نقصان ہو گیا ہے بہت، فوج کو پیسے دیجیے. اچھا، اور عوام جو ہے، پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے اپنے 50 سال میں یہاں پر کہ پہلی دفعہ میں نے امریکن لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ انف از انف. ہم نے ان کو بہت سپورٹ کر دیا اور اس جنگ نے جو صورتحال پوری دنیا میں، اور جنگ سے زیادہ جو غزہ میں انہوں نے نسل کشی کی ہے نا، اس سے امریکی دل دکھے ہوئے بہت پریشان ہیں. اب وہ سب جانتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے کیا ہے. لاکھوں لوگوں کو مروانے کے بعد ٹرمپ کہہ رہے تھے یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگیں بناؤ، یہاں پہ سامنے پانی بہ رہا ہے، بڑا خوبصورت منظر ہوگا. شرم کرو، بے غیرتی مت کرو. لاکھوں لوگوں کی ہڈیاں تم نے ان پہ وہ چلوا دیے بلڈوزر. اب وہاں ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرو گے. ان کے اپنے لوگ ان سے خلاف ہو چکے ہیں کیونکہ عوام کا ضمیر زندہ ہے. اور اب دیکھیے گا آنے والے مڈ ٹرم میں ان کے خلاف عوام کیسے کھڑی ہوتی ہے. اچھا صاحب، اب آئیے ذرا سا جائزہ لیجئے کہ پاکستان میں کے پی کے بجٹ پہ بہت بات ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ جرنیل تمہیں ابیوز بھی کر رہے ہیں، یوز بھی کر رہے ہیں. بہت خوب. اور تم ابیوز بھی ہو رہے ہو اور یوز بھی ہو رہے ہو. وہ ان سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے تمہارے لیڈر کو جیل میں بند کر کے ایک آنکھ ضائع کر دی ہے، وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بجٹ میں سے، کے پی کے بجٹ میں سے $175 ارب ہمیں دو، ہمیں ضرورت ہے. اور یہ راضی ہو گئے کہ دے دیں گے. وہ تو خدا بھلا کرے اس کا، شہباز گل کا اور شہزاد اکبر کا، علیمہ خان کا، کہ ان لوگوں نے مل کر مزاحمت دکھائی تو بات اب یہاں تک آگے ٹھہری ہے کہ ابھی بھی مے بی ناٹ والا چکر نہ ہو جائے. ذرا مجھے بتائیے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر ہی نہیں رہے، وہ آپ کو رگڑے پہ رگڑا دے رہے ہیں اور آپ ان سے جا کے مذاکرات کرتے ہیں، ان سے جا کے ملتے ہیں. وہ تمہیں جھوٹی تسلی دیتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں جو ہمیشہ وقت پہ تم جو ہے ان کی بات مان جاتے ہو اور اپنا ڈیمانسٹریشن کینسل کر دیتے ہو، اپنی ہر موو کینسل کر دیتے ہو. انہوں نے اب کسے یہ وعدہ کیا، انہوں نے اب یہ وعدہ کیا ہے. تم وعدوں پہ رہ رہے ہو اور وہ بھی ایسے لوگوں کے جرنیل خانہ کعبہ میں وعدہ کر کے بھلا دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اور اب 3-4 سال ہو گئے وہ مسلسل تم سے وعدے کر رہے ہیں. اب بھلا دیتے ہیں اور پھر تم چلے جاتے ہو. تم اتنے معصوم ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیے جو شرائط علیمہ خان نے اس وقت سامنے رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت زبردست ہیں اور ان پہ ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیے. فاٹا کے جو اضلاع ضم کیے تھے کے پی میں،
اس سال ان کا بجٹ اگر 300 ارب کا ہے تو تم ان سے پیسے مانگو، یہ تم سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ ارے تم اپنا حق مانگو، تمہاری اربوں روپے کی بجلی کے بل ابھی وفاق نے دینے، وہ نہیں دیے، تم وہ مانگو۔ فاٹا کے جو اضلاع وہ کیے ان کے 300 ارب وہ مانگو، تم 175 دینے کی کیسے بات کرنے لگے؟ اور اگر اس دن بھی میں نے کہا تھا اگر وہ تم سے چھین کے لیں، وہ کسی نے کہا کہ انہوں نے کہا وہ چھین کے لے لیں گے تو لینے دو، وہ تمہارے حق میں جاتی ہے بات۔ چھیننے والا ہمیشہ غاضب کہلاتا ہے اور عوام کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ اب وہ تمہیں چمکار کے لے جاتے ہیں اور جو ہے وعدے کرتے ہیں اور کبھی وعدے پورے نہیں ہوتے۔ 6 مہینے تک انہوں نے کہا خاموش رہو، ٹویٹر بند کر دو، سب کچھ کر لیا، اس کے بعد ملاقات کرائی نہیں۔ انہوں نے تو یار اس ذہانت سے کھیل کھیلا ہے کہ اتنے بڑے ایشو کو کہ عمران خان کو رہا کرو، اتنا سا ایشو بنا دیا کہ نہیں صرف ملاقات کرا دو، اس سے بھی چھوٹا ان کا علاج کرا دو۔ انہوں نے تو یہ گیم کھیلا ہے۔ اور تمہاری ول پاور کیا ہے؟ کیونکہ تمہارا دماغ جو ہے نا وہ پرو ایکٹیو نہیں ہے۔ سیاست میرے دوست پرو ایکٹیو لوگوں کا کھیل ہے۔ وہ تمہیں پریشر دیتا، تم اس کو پریشر دو۔ یہ اخلاقی ضابطے اب نہیں چلتے پاکستان میں، سیاست میں یہ نہیں چلتے۔ جو وہ کرے تم اس سے بڑھ کے کرو۔ تم کیا ہے جی ہم آپ بیٹھیں گے بات کریں، یہ سب وہ تمہیں ورغلاتے ہیں اور تم ان کے اس میں آ جاتے ہو ورغلانے میں۔ وہ کتنے خودغرض، بے شرم اور چالاک لوگ ہیں، تمہیں مار بھی رہے ہیں اور ڈپلومیٹک کارڈز بھی تمہارے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور تم ہر موقع پہ جو ہے گیو اپ کر دیتے ہو۔ شیم آن یو۔ ان پہ نہیں ہے، شیم آن یو کہ تم ان کی ہر بات کے مانتے۔ سب سے پہلے تو نیگوسیشن ہونے نہیں چاہیے، پہلے اپنی باتیں منواؤ پھر کوئی بات سنو۔ اب تم بجٹ پہ بھی وہی کرنے والے ہو، یہ کرو گے تم۔ وہ تو اس لڑکے نے بہت شور مچایا، شہباز نے گل نے، تو یہ بات رکی، ورنہ تم وہاں پہ بھی گیو اپ کر دیتے۔ اچھا میں ایک آخری بات کیا کہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھو بات یہ ہے کہ اب اگر آپ میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پاکستان اس موڑ پہ آ گیا۔ اب جرنیل جو ہیں وہ گیو اپ کر رہے ہیں، لیکن وہ گریجولی گیو اپ کریں گے، لیکن ان کی طرف سے اب اشارے مل گئے کہ وہ عمران خان سے زیادہ دیر آنکھ نہیں ملا سکتے۔ وہ آنکھ لڑانے والا گیم ہو رہا ہے کہ کون پہلے آنکھ جھپکاتا ہے۔ ان کی آنکھ کیا، ان کی پینٹ بھی چھلکنے لگی ہے، وہ بھی بھر گئی ہے۔ تو وہ جو ہیں اب گیو اپ کریں گے، تم اس وقت اسٹیٹ فاسٹ رہو۔ عمران خان کا یہ کیا کر پائے؟ عمران خان کا ورس یہ کر پایا کہ تم نے اس کی ایک آنکھ خراب کر دی۔ حوصلہ 1 انچ بھی خراب نہیں ہوا، حوصلہ 1 انچ بھی خراب نہیں ہوا۔ وہ یہ طے کر کے وہاں بیٹھا ہے کہ اگر مر جاؤں تو ساری زندگی زندہ رہوں گا، پوری دنیا کی تاریخ میں پڑھایا جاؤں گا۔ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ مار دیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اور اگر عزت کے ساتھ بری ہوتا ہوں، باہر آتا ہوں، تو اپنے ملک کی تقدیر بدلوں گا۔ تو عزت کے ساتھ، کیا ہمارے یہاں کہتے ہیں نا شہید یا غازی، وہ 2 کے درمیان میں ہے اور اسٹیٹ فاسٹ ہے، ثابت کر رہا ہے۔ ہر غم دکھ، تم نے اس کی پارٹی توڑ لی نا، یہ کر سکتے تھے تم، ٹھیک ہے، تم نے اس کا الیکشن چھین لیا، اپنی عاقبت خراب کر لی، پاکستان کی معیشت خراب کر لی، یہ سب تم نے کیا ہے۔ وہ بیٹھا ہے عزم اور ارادے کے ساتھ، اور تم اب دیکھ رہے ہو کہ پاکستان وہاں پہنچ گیا ہے۔ تمہارا وہ نشہ اب اترنے لگا ہے کہ ٹرمپ کی تعریف کے سہارے میں نے کہا تھا کتنے دن چلو گے، کب تک چلو گے؟ اب تمہیں گیو اپ کرنا ہے۔ اب یہ جو باہر ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ذرا اپنی پینٹ مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں اور اتنی جلدی گیو اپ نہ کیا کریں۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہمارے لیے بہت راستے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، بڑا نقصان ہے اس کی وجہ سے، لیکن کوئی بات نہیں، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا،
یہ بازی عشق کی بازی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.